ابو القاسم الزہراوی۔ ابو القاسم خلف بن عباس الزہراوی 936 عیسوی میں اندلس سے تعلق رکھنے والے علم جراحت کے بانی تھے۔ متعدد آلات جراحی کے موجد اور مشہور مسلم سائنسداں تھے۔ قرطبہ کے شمال مغرب میں امیوں کے بنائے گئے شہر الزہرا کی نسبت سے الزہراوی کہلاتے ہیں۔ یورپیوں نے ان کا نام بہت ساری اشکال پر لاطینی زبان میں کندہ کیا ہے۔ وہ طبیب، جراح اور مصنف تھے۔ وہ عرب کے عظیم تر جراح اور طبیب مانے جاتے ہیں جن کی جراحی کا دور جدید بھی معترف ہے۔ ان کا زمانہ اندلس میں 4 صدی ہجری یعنی 16ویں صدی عیسوی ہے۔ ان کی زندگی جلیل القدر کارناموں سے بھرپور ہے۔ وہ عبد الرحمن سوم الناصر کے طبیب خاص تھے، پھر ان کے بیٹے کے طبیب خاص ہوئے۔ تاریخ میں ان کی زندگی کے حوالے سے بہت کم تفصیلات ملتی ہیں۔ الزہراوی نے جبکہ ان کی سب سے بڑی تصنیف التصریف لمن عجز عن التعلف ہے، جراحی نہیں تھے بلکہ تجربہ کار طبیب بھی تھے۔ ان کی کتاب میں آنکھوں کے امراض، کان، حلق، دانت، مسوڑے، زبان، عورتوں کے امراض، فن تولید، جبڑا اور ہڈیوں کے ٹوٹنے پر تفصیلی ابواب موجود ہیں۔ الزہراوی نے ناسور کے علاج کے لیے ایک آلہ دریافت کیا اور بہت سارے امراض کا انہوں نے علاج کیا۔ زہراوی وہ پہلے طبیب تھے جنہوں نے ہیموفیلیا نہ صرف دریافت کیا بلکہ اس کی تفصیل بھی لکھی ہے۔ زہراوی کا یورپ میں بڑا عظیم اثر رہا۔ ان کی کتب کا یورپ کی بہت ساری زبانوں میں ترجمہ کیا گیا اور یورپ کے جراحوں نے ان سے خوب استفادہ کیا اور ان کی دریافتیں اپنے نام منسوب کر لیں۔ ان کی کتاب الزہراوی 15ویں صدی عیسوی کے شروع سے لے کر 18ویں صدی عیسوی کے آخر تک یورپ کے اطباء کا واحد ریفرنس رہی۔ ان کی ایجاد کردہ آلات جراحی آج تک استعمال ہوتے ہیں۔ ابو القاسم زہراوی قرون وسطی کے متعدد بار حوالہ شدہ جراحی نمائندے کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست ٹی وی کی خصوصی پیشکش اور میں ہوں ڈاکٹر حمیدہ خان۔ ابو القاسم ابن عباس زہراوی فن طب میں آپریشن کا طریقہ جاری کیا اور فن جراحت سرجری میں کمال پیدا کیا۔ زہراوی سے پہلے صرف علاج بھی دوا کا طریقہ جاری تھا۔ انہوں نے موتیا بند کا آپریشن کیا، حلق میں غدود کا بڑھ جانا یعنی ٹونسس اور ہڈیوں کا جوڑنا کاٹنا آپریشن کے ذریعے ان کا علاج معلوم کیا۔ کینسر کے علاج کا طریقہ کیا ہے؟ زہراوی کا نظریہ یہ ہے کہ کینسر کے پھوڑے کو چھیڑنا نہیں چاہیے، دواؤں کے ذریعے علاج کرنا چاہیے۔ اس ڈاکٹر نے آپریشن کے اصول اور قاعدے مقرر کیے، آپریشن کرنے کے آلات 100 سے زیادہ ایجاد کیے اور اپنی کتاب التصریف میں اپنے تجربات اور نظریات کو رفاہ عام کے خیال سے جمع کر دیا۔ الزہراوی دنیا کے پہلے سرجن تھے۔ اعلیٰ دماغ ابو القاسم زہراوی کو سرجری کے فن کے ابو الآباء کہا جاتا ہے۔ بہت سے امراض کا علاج انہوں نے دواؤں کے بجائے آپریشن سے کیا اور مرض کو ختم کر دیا۔ اس ڈھنگ سے انہوں نے مخلوق خدا کو بہت فائدہ پہنچایا۔ ابو القاسم زہراوی ابتدائی تعلیم ختم کرنے کے بعد قرطبہ کی یونیورسٹی میں داخل ہوئے اور انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے علم طب کے شعبے فن جراحت یعنی سرجری کی طرف انہوں نے خصوصی توجہ کی اور اس فن میں کمال پیدا کیا۔ اندلس کے مشہور حکمراں عبد الرحمن ناصر بڑا خوشمند اور علم کا قدردان تھا۔ اس سے فن تعمیر سے خصوصی دلچسپی تھی۔ عبد الرحمن ناصر کے دارالسلطنت قرطبہ سے 4 میل دور ایک عظیم الشان محل تعمیر کروایا اور اس کا نام اس نے قصر الزہرا تجویز کیا۔ یہ شاندار محل قصر الزہرا اس کے پاکیزہ ذوق کا آئینہ دار تھا۔ رفتہ رفتہ یہاں آبادی ہو گئی اور ابو القاسم اسی مقام پر پیدا ہوئے۔ تعلیم حاصل کرنے کے بعد زہراوی نے مطالعے سے اپنی قابلیت بڑھائی اور فن طب میں تجربے حاصل کیے اور شہرت کے بعد شاہی شفاخانے میں اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے۔ زہراوی کو شفاخانے یعنی ہاسپٹل میں اچھا موقع ملا اور بڑی مستعدی اور توجہ سے انہوں نے یہاں کا کام سنبھالا۔ ابو القاسم زہراوی نے غور و فکر اور تجربے کے بعد علاج کے 2 طریقے مستقل ایجاد کیے، علاج دوا کے ذریعے اور علاج آپریشن کے ذریعے۔ ابو القاسم نے سرجری آپریشن کے ذریعے علاج کے طریقے کو مرتب کیا اور اسے ایک مستقل فن بنا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ کون کون سے امراض میں آپریشن ضروری ہے۔ سر سے پاؤں تک کے امراض کو انہوں نے بتایا، مثلاً حلق میں غدود بڑھ جانا، ٹونسس، بدگوشت، آنکھ میں موتیا بند کا مرض، پھوڑے، پھنسیاں وغیرہ وغیرہ۔ زہراوی نے آپریشن کے ذریعے علاج کے طریقے کو بہت ترقی دی۔ انہوں نے آپریشن کے تجربے کو ہر طرح سے کامیاب بنانے کی کوششیں کی اور وقت ضرورت اس میں اصلاح بھی کرتے رہے۔
اور پھر اپنے تجربات کی بنیاد پر آپریشن کے اصول اور قاعدے مرتب کیے۔ زہراوی نے آپریشن کرنے کے بہت سے آلات ایجاد کیے۔ یہ آلات مختلف مواقع پر استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس ہوشیار طبیب نے سر سے لے کر پاؤں تک کے ایسے امراض کے لیے جن میں آپریشن کی ضرورت پڑتی ہے اس موقع کی مناسبت سے آلات بنائے۔ اس طرح اس عظیم طبیب نے جو آلات ایجاد کیے ہیں ان کی تعداد 100 سے زائد ہے۔ مسلم اطباء سرجری میں یہ بہت آگے تھے۔ زہراوی نے آپریشن کے آلات میں صفائی پیدا کی اور ان کو سبک بنانے کی کوشش کی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ کارآمد ثابت ہوں۔ وہ پہلے کاغذ پر آلات کی تصویریں بناتے اور پھر ہوشیار کاریگروں سے ویسے ہی آلات تیار کراتے۔ فولاد بھی اعلیٰ قسم کا استعمال کیا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں 100 سے زائد آلات کی تصویریں ہی دی ہیں۔ یہ آلات نہایت سبک و خوبصورت ہیں۔ زہراوی کے ایجاد کیے ہوئے آلات آج بھی مستعمل ہیں اور مفید صفائی سے کام کرتے ہیں۔ یورپ کے طبی نظام پر ابوالقاسم کا بڑا اثر یہ تھا کہ ان کے قابل فہم انداز اور پیش کرنے کے طریقے نے مغرب کے علماء میں عربی ادب کی حمایت میں احساس اجاگر کیا۔ ابوالقاسم کے طریقوں نے گیلن کے طریقوں کو گرہن لگا دیا اور 500 سال تک طبی یورپ میں نمایاں حیثیت برقرار رکھی۔ زہراوی نے اندرون جسم آپریشن کرنے کے نہایت نازک طریقے دریافت کیے۔ حلق، دماغ، سر، گردے کا آپریشن، پیٹ کا آپریشن، آنتوں کا آپریشن، ان سب کے طریقے اور اصول انہوں نے بتائے۔ مرض کینسر پر بھی انہوں نے تحقیق کی۔ انہوں نے آگاہ کیا کہ مرض کینسر کے پھوڑے یا زخم کو ہرگز چھیڑنا نہیں چاہیے ورنہ بہت خطرناک بن جاتا ہے۔ انہوں نے آپریشن کے اصول اور قاعدے بتائے اور خطرات سے آگاہ بھی کیا۔ بہترین وقت کا تعین کیا اور نازک آپریشن آنکھ کا ہوتا ہے۔ انہوں نے آنکھ کے آپریشن کے اصول، طریقے اور خطرات سے آگاہ بھی کیا۔ انہوں نے ہڈیوں کے کاٹنے کا طریقہ بھی بتایا۔ ہڈیوں کو کب اور کیسے کاٹنا چاہیے، اس کے آلات کیا کیا ہیں اور اس کے لیے کیا احتیاط کرنی چاہیے، یہ سب بھی بتایا۔ زہراوی نے آپریشن کی جگہ اور وہاں ضروری آلات کا بھی تذکرہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ مریض کو آپریشن کے لیے کس طرح تیار کرنا چاہیے، مریض کو بے ہوش کس طرح کرنا چاہیے، کون سی دوائیں مناسب ہیں، احتیاط کیا کرنی چاہیے۔ انہوں نے اپنی مشہور کتاب تصریف میں یہ سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ دراصل تصریف زہراوی کی ڈائری ہے جو نہایت مستند اور مکمل کتاب ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک ہوشیار ڈاکٹر کو کیا کیا کرنا چاہیے، کیا کیا اندیشے اور خطرات آئندہ پیش آ سکتے ہیں۔ اس جامع کتاب میں 90% وہ سب باتیں موجود ہیں جن کو کرنا چاہیے یا جن کا اندیشہ ہے۔ الزہراوی کو بابائے جراحت کا نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ قیدی چولس 1368 کے دور میں ابوالقاسم کی جراحت یورپ میں اعلیٰ مقام پر شروع ہو گئی تھی۔ 16ویں صدی میں فرانس جراح گاہ دی چولس نے 200 سے زائد مرتبہ التصریف کو اپنی دستاویزات میں شمار کیا۔ پیٹرول ارگالاتا نے الزہراوی کو بلا شبہ جراحوں کا سربراہ قرار دیا۔ الزہراوی کا اثر و رسوخ کم از کم 5 صدیوں سے زائد تک جاری رہا جو حیات نو تک بڑھتا رہا، جس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ فرانسیسی جراح جیکس ڈیل چیپ نے 1588 سے التصریف کو بار بار اپنی دستاویزات میں شمار کیا۔ قرطبہ کی گلیاں جہاں وہ رہتے تھے کو ان کے اعزاز میں ابوالقاسم گلی کے نام سے منسوب کیا گیا۔ اس گلی میں گھر نمبر 6 میں رہتے تھے جس کو آج طلائی تختی یافتہ ہسپانوی سیاح بورڈ حفاظت کرتا ہے، جس پر کندہ ہے۔ یہ وہ گھر ہے جہاں الزہراوی رہتا تھا۔ زہراوی 1013 عیسوی میں قرطبہ ہسپانیہ میں انتقال کر گئے۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا تاکہ ہمارے اسلاف کے سائنسی ایجادات اور کارناموں کے بارے میں ہماری نئی نسل معلومات حاصل کر سکے۔ انہیں پتہ چلے کہ یہ انگریزوں کی دین نہیں بلکہ ہمارے اجداد کے شب و روز محنت و کاوش کا نتیجہ ہے۔ اب ڈاکٹر حمیدہ خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔